الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإترته الطيبين الطاهرين، لا سيما على إمامنا في هذا الزمان حجة الله في العالمين، ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. اگرچہ اب تک سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی جو 37 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج یہ 38ویں گفتگو ہے، اس میں وقت کی پابندی کی مکمل کوشش کی گئی تھی، لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے شہر کے حالات کی خرابی کہ شاید آپ لوگوں تک اس کے آثار نہ پہنچے ہوں، سبب بن رہی ہے کہ 7-8 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے. یہ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دیا جائے کہ ہماری تقریر کا اصل وقت 9:05 ہے. اس اعتبار سے آج بھی 12 یا 13 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی، بلکہ 7 یا 8 منٹ ہی کی تاخیر ہوئی. سال رواں کی آج 12ویں گفتگو ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایک انتہائی اہم گفتگو ہے کہ اس سے پہلے عموماً 12 تقاریر کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اس سال کا، اور پھر آئندہ سال گفتگو ہوا کرتی تھی. ماہ جماعت الثانی کی تو آج آخری تقریر ہے، لیکن اب اس کے بعد جو مسلسل ہماری 4 یا 5 تقاریر ہوں گی وہ ایک ہی عنوان پر ہوں گی. آج ہمارا عنوان پیغمبر اسلام کی زندگی، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کے حالات ہیں. یہ 3 سال کے حالات آج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ ماہ رجب کی تقاریر مسلسل 4 یا 5 ہفتے تک ایک ہی عنوان پر ہوں گی، جو پیغمبر اسلام کی نبوت کے 10ویں سال کا ایک اہم واقعہ ہے. پچھلی تقریر میں بات اس منزل پر پہنچی تھی کہ جب پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعلان کو 7 سال گزر گئے تو قریش مکہ کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی. ایک طرف انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے لیے ایک مضبوط مرکز کو ڈھونڈ چکے ہیں، اور اب مکے والوں کی باہر سے بھی مدد ہو سکتی ہے. دوسری جانب انہی 4-6 مہینوں کے اندر کچھ انتہائی بااثر کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے قریش مکہ کی پریشانی اور بڑھ گئی. تیسری طرف اسی زمانے میں قریش مکہ کو حضرت ابو طالب کی طرف سے مکمل مایوسی ہو گئی کہ اب کوئی امکان اس کا نہیں پایا جاتا کہ ابو طالب پیغمبر اسلام کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ 3-4 واقعات جو ایک ساتھ پیش آئے. اور پھر چوتھی چیز یہ کہ قریش مکہ نے یہودیوں سے ایک مدد مانگی تھی، تفصیل پہلے آ چکی ہے، اور یہودیوں نے ان کو یہ بتایا کیونکہ یہودیت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ کھلم کھلا میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پردے میں رہ کے دوسروں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو یہودیوں نے قریش مکہ کو ایک اور طریقہ بتایا کہ پیغمبر اسلام کے پاس جا کے عجیب و غریب سوالات کرو، ایسے سوالات کے جن کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی ایسے سوال کیے گئے سب کا جواب مل گیا مکے والوں کو، تو اس طرف سے بھی ان کو مایوسی ہو گئی کہ نہیں، یہ ہمارے یہودی بھائی بھی ہمارے کام نہیں آ سکیں گے. یہ پچھلی جو تقریر تھی اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ یہودیوں پر مکے والوں کو بڑا بھروسہ تھا
کہ ہماری تو ساری سازش ناکام ہو رہی ہے، مگر یہودی ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اور یہودیوں نے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ کچھ سوالات بتائے، کچھ سوالات سکھا کے بھیجا کافروں کو، لیکن ان تمام سوالات کے جواب جب مل گئے تو قریش مکہ نے سوچا کہ اب جو کچھ کرنا ہے تنہا ہم کو کرنا ہے، چنانچہ اس کے بعد ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا۔ مگر اس اہم قدم کی تفصیل میں جانے سے قبل پچھلی تقریر کے نامکمل واقعات کو مکمل کر دیا جائے۔ اب یہودیوں کے سکھائے پڑھائے ہوئے لوگ مکہ میں آنے لگے، پیغمبر سے نئے نئے سوال کرنے لگے۔ کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ روح کیا ہے، کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ جب ابراہیم کا وطن فلسطین کا علاقہ تھا تو ان کی نسل بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے، اور کبھی یہ 3 سوالات کیے گئے جس کے جواب میں قرآن کا ایک پورا سورہ نازل ہوا۔ یہ تاریخ کہتی ہے، اب یہ ٹکڑا پچھلی تقریر میں رہ گیا تھا، یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ پہلے 2 سوالات کے جواب پیغمبر اسلام نے دے دی، روح کیا ہے، بولے روح ہے امر ربی۔ جناب ابراہیم کی اولاد فلسطین سے مصر کیسے پہنچی، سورہ یوسف۔ اس کے بعد پھر یہودیوں نے 3 سوال اور سکھائے مکے والوں کو، اور کہا کہ یہ 3 سوال تو ایسے غضب کے سوال ہیں کہ ان کا تو جواب ناممکن ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب ان 3 سوالوں کے جواب بھی مل گئے تب یہودیوں کی بھی ہمت ٹوٹ گئی اور سارے مکہ بھی مایوس ہو گئے۔ یہ آخری 3 سوال تھے جن کے جواب میں قرآن کریم کا ایک پورا مکمل سورہ نازل ہوا۔ پہلا سوال حضرت یوسف کے سورے میں جواب آیا، 12واں سورہ۔ روح کے سوال کا جواب سورہ نمبر 17 میں آیا، سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد پھر 3 نئے سوال سکھائے۔ پہلا سوال یہ سکھایا کہ جا کر اس سے پوچھو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ان غار والوں کی تعداد کتنی تھی، وہ کون لوگ تھے، ان کا کیا واقعہ تھا کہ جو اب تک یہ غار میں پڑے سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ کو بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑی۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ ذوالقرنین کون تھا کہ جس نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار کو، سد سکندری کو، سد ذوالقرنین کو بنایا۔ اب یہ 3 سوال ایسے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا حضرت خضر کا واقعہ جن کے پاس موسیٰ آئے تھے تعلیم حاصل کرنے، اور تیسرا واقعہ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے اس دیوار کی مرمت کا اور تعمیر کا۔ تو اس کا جواب یہودیوں کو یقین تھا کہ سوائے تورات کے جو ان کی کتاب ہے اور کہیں موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ یہ سوال جا کے پوچھو۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے آ جاؤ حرم میں، آج پھر ہم تم سے 3 سوال کرنا چاہتے ہیں، اور پیغمبر اسلام پورے اطمینان کے ساتھ حرم میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار اور خصوصاً نوجوانوں کے گروہ جمع ہو چکے تھے کہ جسے آج تک شکست نہیں ہوئی، آج اسے شکست ہونے والی ہے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے یہ 3 سوال رکھے گئے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے فوراً اس سوال کا جواب دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا جب میرا پروردگار وحی کو نازل کرے گا، اور اگلے دن پھر پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ یہاں پر ایک تیسری روایت بھی موجود ہے جو آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں خیبر کے واقعے کے سلسلے میں اس تیسری روایت کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتا، صرف وہ روایت سنا دیتا ہوں۔ کہ تیسری روایت یہ کہ پیغمبر اسلام نے یہ 3 سوال سنے اور کہا کہ اخباروں کا غضب، میں تمہیں اس کے بارے میں کل خبر دوں گا۔ لیکن دیکھیے روایت میں پڑھ رہا ہوں، صحیح اور غلط کی بحث اس وقت نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگلا دن آیا جبرائیل امین، جیسا کہ اس سے پہلے کا طریقہ تھا کہ ادھر سوال ہوتا تھا قریش مکہ کا، ادھر جواب آ جاتا تھا،
جبرائیل امی وہی لے کے نازل نہ ہوئے. ایک دن کا وقت آ گیا جس کے نتیجے میں قریش مکہ کو زیادہ خوش ہونے کا یا عوامی زبان میں بغلے بجانے کا موقع مل گیا کہ دیکھا ان سوالوں کا جواب تو مل ہی نہیں سکتا ہے. یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ آج ان سوالوں کا جواب لے کے آئے گا، مگر سارا دن گزر گیا اور وہ نہیں آیا. پیغمبر اسلام کے پاس بھیجا گیا لوگوں کو. پیغمبر نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے اب تک اس کی اطلاع نہیں دی، تم مزید انتظار کرو. اور ایک دن کے وقفے کے بعد پھر وحی الہی نازل ہوئی جس میں ان تینوں سوالوں کا جواب بھی تھا اور ساتھ ساتھ اسی سورے کے اندر وہ آیت بھی کی کہ ہے میرے حبیب جب کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ نہ کہو کہ اس کام کو میں کل انجام دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کہا کرو. اسی سورے کے اندر یہ آیت بھی آئی جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ تیسری روایت زیادہ صحیح، لیکن خیر اس بحث میں پڑے بغیر اصل واقعہ یہ کہ یہودیوں نے 3 سوال سکھائے. پیغمبر اسلام کے مجمعام میں یہ 3 سوال کیے گئے. پیغمبر نے کہا کہ ان کا جواب میں بعد میں دوں گا. اب اگلے دن وہی نازل ہو گئی اور پیغمبر ان سوالات کا جواب لے کے چلے. یہ ایک دن کے وقفے کے بعد وہی آئی. خلاصہ یہ ہے واقعہ کا کہ پیغمبر حرم میں تشریف لاتے ہیں. قریش مکہ کو توقع نہیں تھی کہ ان سوالوں کا جواب بھی مل سکتا ہے. پیغمبر کو دیکھ کے حیران ہو گئے اور پیغمبر نے اس وقت قرآن کریم کے سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. یہ سورہ ابتدا سے لے کر آخر تک اس سورے کے اندر صرف انہی 3 سوالوں کا جواب ہے اور کوئی واقعہ نہیں ہے اور کوئی تفصیل نہیں ہے. جس ترتیب سے یہودیوں نے سوالات پیش کیے تھے اسی ترتیب سے قرآن نے جواب دیا. سورہ کہف میں پہلے غار والوں کا قصہ ہے، یہ کتنے ہیں، ان کا واقعہ کیا ہے، کیا سبب ہوا کہ انہیں اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلنا پڑا. پھر جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے. آخر میں جناب ذوالقرنین کا واقعہ کہ وہ اس قوم تک پہنچتے کہ جنہیں یاجوج و ماجوج روزانہ آ کے پریشان کرتے تھے اور پھر جناب ذوالقرنین نے اس دیوار کو تعمیر کرایا اور پھر آخر میں ایک آیت وہ کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے کبھی کل کا نام نہ لیا کرو اور پھر سورہ اختتام کو پہنچ جاتا. تو یہ پورا سورہ جو ایک ہی موقع پہ نازل ہوا ان 3 سوالوں کے جواب میں تھا. یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس لیے آج بھی اس کو دوہرا دوں کہ یہ سورہ اس لیے بھی انتہائی اہم سورہ ہے کہ جب بازار کوفہ میں امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن شروع کی تھی تو نہ قرآن کے پہلے سورے کی تلاوت ہوئی، نہ قرآن کے آخری سورے کی تلاوت ہوئی، نہ ترتیب کے اعتبار سے نہ نزول کے اعتبار سے، بلکہ سورہ کہف کی تلاوت کو امام نے منتخب کیا تھا. تو یقینی طور پر اس سورے کی کوئی ایسی خصوصی اہمیت بھی ہے کہ بازار کوفہ کسی سورے کی تلاوت کی جا رہی ہے. بہرحال یہ 3 سوالوں کا جواب اور ایسا اطمینان بخش جواب ملا تو یہودی بھی عاجز آ گئے، قریش مکہ بھی سمجھ گئے کہ علمی میدان میں ہم پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ اب انہوں نے اپنی سازش کے رخ کو تبدیل کیا. اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جسے میں گزشتہ تفسیر میں نامکمل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا. یہ تو علمی سوالات تھے، فلسطین کا مسئلہ، روح کا مسئلہ اور اصحاب کہف کا مسئلہ. اس کے بعد پیغمبر اسلام کو پریشان کرنے کے لیے 10 معجزات کو طلب کیا قریش مکہ نے. یہ بھی 1-2 نہیں بلکہ 40-50 معجزات تاریخوں میں لکھے جو قریش مکہ نے جا کے پیغمبر اسلام کو مانگے اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. پھر قرآن کی وہ آیت آ گئی کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں معجزات دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. لیکن شروع قریش یہودیوں کے سکھائے پڑھائے میں آ کر ایک طرف علمی سوالات کیے، ایک طرف معجزات طلب کی. مثلا وہ روایت کے جسے گزشتہ تقریر میں نامکمل چھوڑ دیا گیا کہ ابو جہل اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے کے آتا 10, 12, 15 آدمیوں کو اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تم سے گزشتہ انبیاء کے جن کا تم نام لیتے ہو ان کے معجزے دیکھنا چاہتے ہیں. اور تعجب کی بات یہی کہ اسلام سے پہلے مکے والوں کے پاس نبوت کا تصور نہیں تھا. یہ اہل کتاب نہیں تھے مکے والے بلکہ یہ بت پرست تھے. سوائے خاندان بنی ہاشم کے جو دین ابراہیمی پر ہے باقی سارے مکے کا دین بت پرستی تھا. اور بت پرستوں کے پاس نہ آدم کا تصور ہے، نہ نوح کا تصور ہے، نہ ابراہیم کا تصور ہے، نہ موسیٰ کا تصور ہے. پھر آ کر یہ سوال کرنا بتا رہا کہ ان کو کسی اور نے سکھا پڑھا کے بھیجا. ہم تم سے
پرانے انبیاء کے معجزات کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کون سا معجزہ تمہیں دیکھنا ہے؟ اب بالکل جیسے پہلے سے کوئی سازش ہو، یہ آنے والے 4 گروہوں میں تقسیم ہوگا کہ اگر ہم ایک سوال کریں گے تو کہیں یہ اس کا جواب نہ دے دے، ایسا سوال کر کہ اس کا جواب ہی نہ دے پائے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں نوح نبی کا معجزہ دیکھنا، دوسرے نے کہا ہمیں ابراہیم نبی کا معجزہ دیکھنا، تیسرے نے کہا ہمیں تو موسیٰ نبی کا معجزہ دیکھنا۔ کون سا معجزہ؟ کہ ان کی قوم پر کوہ طور زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لٹکایا گیا ان کی قوم کے سروں پر، اور کہا کہ اگر تم نے خدا کا حکم نہیں مانا تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ پھینک دیا جائے گا۔ ہم تو یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھے گروہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو بتا دیا کرتے تھے کہ تم گھر میں کیا جمع کر کے آئے ہو اور آج تم نے کیا کھایا، یہ معجزہ ہم کو دیکھنا۔ اس چوتھے گروہ ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل جو پہلے سب کا لیڈر بن کے آیا تھا، جب یہ 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو وہ چوتھے گروہ کا لیڈر بن گیا۔ پیغمبر نے چوتھے گروہ سے کہا کہ تم کو یہاں انتظار کرو۔ پہلے گروہ کو بلایا، وہ جناب ابراہیم کا معجزہ دیکھنا چاہتا، کہا کہ تم مکے کے صحرا میں چلے جاؤ۔ یہ گروہ صحرائے مکہ میں گیا۔ دوسرے کو بلایا، کہا تم کوہ ابو قبیس سے چلے جاؤ۔ یہ کوہ ابو قبیس کی جانب گیا۔ تیسرے گروہ کو بلایا، کہا تم کعبے کی دیوار سے پیٹ ملا کے بیٹھ جاؤ۔ اور چوتھے گروہ سے کہا کہ تم یہی انتظار کرو۔ اب 3 گروہ تو چلے گئے، جن میں سے پہلا گروہ تھوڑی دیر کے بعد آنسو بہاتا ہوا آیا اور وہ سارا واقعہ سنایا جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس کو دہرانا مقصد نہیں۔ جس واقعے سے شہزادی کی عظمت تمام اہل مکہ کے سامنے آئی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ابھی یہ لوگ آ کر بیٹھے ہی تھے تو وہ دوسرا گروہ آ رہا، وہ بھی ہوتا ہوا آ رہا، جس نے جناب نوح کے معجزے کو طلب کیا تھا۔ یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد بے اختیار کہتے ہیں یا عبداللہ کو بھیجے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے سچے رسول، اور جس اللہ خدا کے بارے میں تم کہہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پیغمبر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم تو کیا گزری؟ تو کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم یہاں سے اس پہاڑی پہ چلے گئے، وہ ہے ابو قبیس۔ آج اس کی پہچان بہت آسان، وہ خانہ کعبہ کی عمارت کے بالکل ساتھ شاہی محلات اس پہاڑی پر بنے، اور جس پہاڑی میں سے منا جانے کی 2 سرنگیں نکالی گئی اسی کا نام کو ہے ابو قبیس، بالکل حرم کے سامنے والی پہاڑی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہاڑی پر چلے گئے، پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ پہاڑی پہ جانا، پہاڑی پہ ہم چلے گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہاڑی میں سے پانی نکلنے لگا، جو قرآن نے حضرت نوح کے واقعے کے بارے میں بتایا، وَإِذَا فَارَ التَّنُورُ، کہ جب تندور میں سے پانی نکلنے لگا۔ جو آپ کو آج بھی عراق میں جائیں تو زیارات میں وہ تندور کی زیارت کی جاتی، بہرحال پہاڑی کے اندر سے پانی نکلنے لگا، اور ایک دم سے تعجب کی بات یہ کہ باقی مکے میں نہیں، لیکن ایک دم سے اس پہاڑی پہ بادلوں نے سایہ کیا اور انتہائی تیزی کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، مگر عجیب بارش تھی، فقط اس علاقے میں ہو رہی تھی جہاں یہ لوگ کھڑے تھے۔ پہاڑی کے اندر سے پانی ابل کے نکل رہا، آسمانوں سے پانی ٹوٹ کے برس رہا۔ ایک مرتبہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے، ہم پہاڑی پر اور اوپر جانے لگے، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے چوٹی پر پہنچ گئے۔ اب پہاڑی کی چوٹی پر اس سے اوپر تو کوئی مقام ہی نہیں، جہاں حضرت نوح کے واقعے میں ان کے بیٹے کا جملہ آیا تھا کہ جب پوچھا تھا کہ آج تمہیں کون بتائے گا تو کہا اساوی گلا جبل یعصمنی من الماء، بابا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گی۔ تو پیغمبر نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھی پہاڑی پہ چڑھ جانا۔ یہ پہاڑی پہ چڑھے، مگر جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا یہ اور اونچائی پہ گئے، یہاں تک کہ چوٹی پہ پہنچ گئے۔ اب یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پہاڑی کی چوٹی، اس پہ جو پانی گرے گا اسے تو بہ کے زمین کی طرف جانا چاہیے، مگر بھی پانی کھڑا ہونے لگا، اور اس طرح کھڑا ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ پہلے ہمارے گھٹنے، پھر ہماری رانیں، پھر ہمارا پیٹ، پھر ہمارا سینہ، پھر ہماری گردنیں، اور پھر ہمارے پاؤں اس پانی کے اندر ڈوبنے لگے۔ بس آخری مرحلہ منہ اور ناک تک پانی پہنچے اور انسان کی موت یقینی۔ اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ یکایک ہم نے دیکھا، لیکن یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب وقت پیغمبر اسلام کی شخصیت لوگوں کے سامنے آئی تھی، یا جناب ابو طالب کی شخصیت۔ اس کے علاوہ خاندان بنی ہاشم کا اور کوئی تعارف نہ تھا قریش مکہ کے پاس، لیکن وہ یہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ
तुम्हारा चचाजाद भाई अली वो हमारे सामने आसमानों पे आके खड़ा हो गया और अली के साथ दाएं और बाएं एक एक बेटा भी था अली का, वो आके खड़ा हो गया। अब जमाना वो जमाना तो मौलाए कायनात की अभी शादी भी नहीं हुई, 14 या 15 साल की उम्र। पहला गुरु जिसने जनाब फातिमा को देखा वो भी इसलिए हैरान था कि जब ये वाकया पेश आया उस वक्त शहजादी की उम्र फकत 2 साल की थी। और आज का गुरु भी इसलिए हैरान कि उसने जिस वक्त इस वाकये को देखा उस वक्त तक अली के यहाँ औलाद को सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो अपने अंदाजे से बता रही कि हमने तुम्हारे चचाजाद भाई को देखा आसमान पे खड़े हुए, उसके दाएं और बाएं एक एक लड़का नजर आया। अंदाजे से उन्होंने समझा कि ये अली की औलाद होगी। और एक मरतबा जब हमने उसको खड़ा देखा, ये फितरत है इंसान की, जो बेख्तियार आवाज दी कि हमें बचाओ, क्योंकि वो तो आराम से खड़ा, हम पानी में डूब रहे। एक मरतबा उसने हाथ बढ़ाया, हमने से हर एक ने उसके हाथ को थामा और उसने बड़े इत्मीनान के साथ हमें हमारे बाजुओं के काम के गोहे अबू खुबैन के नीचे पहुंचा दिया। यहाँ हम पहुंचे तो न बादल है, न पानी है, न तूफान है, मगर हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, हम इस मरहले से गुजर के आए हैं, हम गवाही देते हैं तो यकीनन तुम खुदा के सच्चे रसूल हो। पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा कहा कि आज जिसको तुमने देखा उसे पहचान तो लिया, वो मेरा भाई अली था। और अली के साथ उसके वो 2 बेटे थे जो अभी पैदा नहीं हुए लेकिन पैदा होंगे और ये जवाना ने जन्नत के सरदार करार पाएंगे। फिर पैगंबर इस्लाम ने एक जुमला कहा, पैगंबर इस्लाम ने एक जुमला कहा कि याद रखो गोहे अबू खुबैन पर तुमने इस पानी के अजाब को देखा, इस तूफान नूह के मौजूदे को देखा, इसी तरह ये दुनिया भी एक दरिया की मानिंद है, एक समंदर की मानिंद है। जो इसमें कदम रखता है वो हलाक हो जाता है, सिवाय उसके कि जो मेरे भाई अली और अली के बेटों को थाम ले वो इस दुनिया से नजात पाता है। फिर पैगंबर ने कहा इसी तरह आखिरत का दिन भी एक ऐसा ही दरिया की मानिंद है, आखिरत के दिन भी एक इसी तरह का दरिया होगा। और उस दिन भी सिवाय मेरे भाई अली और अली के इन 2 बेटों से और कोई इंसान को नजात दिलाने वाला न होगा। अभी पैगंबर ने गुफ्तगू को इसी मकाम पर पहुंचाया था तो तीसरा गुरु बड़ी हैरत के आलम में, बड़े ताज्जुब के आलम में आता और सब के सब अब तीसरे गुरु की जानिब मुतवज्जे हो गए। ये रिवायत तो बहुत तफसील के साथ अल्लामा मजलिसी ने नकल की है, मैं फिर भी इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। जो तीसरा गुरु आता और आने के बाद उन्होंने भी वही जुमला दोहराया जो पहले 2 गुरुओं ने दोहराया था कि तुम जिस खुदा की बात कर रहे, हम गवाही देते हैं कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और तुम उसके सच्चे रसूल हो। अब पैगंबर ने कहा तुम ये बताओ तुमसे क्या गुजरी, तुमने किस मौजूदे का मुशाहिदा किया। कहा कि हम तुम्हारे कहने के मुताबिक दीवार काबा के बीच मिला के बैठ गए, उसके साए में बैठे हुए तो जगह हमने ये देखा, वो वाकया हमारी आंखों, हम गवाही देते हमारी आंखों ने इसका मुशाहिदा किया। जो खाने काबा एक मरतबा अपनी बुनियादों समेत बुलंद होता और हमारे स्तरों पे आके रुका और इतना करीब कि हम घबरा गए, हम डर गए और हमें उसके नीचे दब कर कुचल कर पिस के हलाक हो जाने को यकीन हो गया। एक मरतबा हमने तुम्हारे चचा हमजा को देखा, उसके हाथ में एक नेज़ा, वो करीब आते उस नेज़े को खाने काबा की बुनियाद में बेवस करते हैं। काबा रुक गया, हमसे कहा कि इस काबे के नीचे से निकल आओ। हम बड़ी तेजी के साथ निकले और फिर बड़े आराम के साथ काबा वापिस जमीन के ऊपर आया। हम अपनी आंखों से कोहे दूर के बुलंद किए जाने के मौजूदे को देखते आ रहे हैं। पहले गुरु अपने ख्वाहिश के मुताबिक हजरत इब्राहिम को मौजूदा देखने को मिला, वो तफसील तो आ चुकी है गुज़श्ता मंगल को। दूसरे गुरु को हजरत नूह का मौजूदा देखने का मौका मिला, तीसरे गुरु को हजरत मूसा का मौजूदा देखने का मौका मिला। हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। पैगंबर कहते हैं बिल्कुल ठीक, मैदान क़यामत में भी यही होगा। अम्मी हमजा, मेरे बच्चा हमजा पुल सिरात के करीब खड़े होंगे। एक मरतबा वो ये मंजर देखेंगे कि बहुत सारे उनसे मोहब्बत करने वाले पुल सिरात के करीब से गुजर के जा रहे हैं। एक मरतबा पुल सिरात के करीब वो पहुंचे, जहन्नम की आग आगे बढ़ी और उनको अपनी लपेट में लेना चाहा। ये देखकर मेरे चचा के मुहित पुकारेंगे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारी मदद को आइए। मेरा चचा जब ये मंजर देखेगा तो पुलिस सिरात से निगाह डालेगा, पुलिस सिरात पर मैं अपने भाई अली के साथ खड़ा हूँगा। वो हमें मुखातब करेंगे और कहेंगे कि ये मेरी मोहब्बत करने वाले जहन्नम की आग में जा रहे हैं, इन्हें बचाओ। मैं कहूँगा ऐ अली अपने चचा हमजा की मदद करो। ये सुन के मेरा भाई अली
ہم چچا حمزہ کے ہاتھ میں وہ نیزہ دے گا، اس نیزے کی مدد سے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے. دیکھیے یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال جناب حمزہ نے اسلام ظاہر کیا. وہ جہاد بدر کے، احد کے اور کچھ چھوٹے چھوٹے سریے، وہ تو بات کا مرحلہ. تو پیغمبر فرما رہے کہ جس نیزے سے اس دنیا میرے چچا راہ خدا میں جہاد کریں گے، میرا بھائی علی وہ نیزہ میرے چچا کے سپرد کرے گا میدان قیامت میں. میرا چچا اس نیزے کو جب آتش جہنم کے قریب لے جائے گا، جہنم کی آگ ہٹتی جائے گی اور میرے چچا کے محبوں کے لیے جنت تک جانے کا راستہ واضح ہو جائے گا. ہاں اے ابو جہل، اب بتا کہ تو کیا چاہتا؟ ابو جہل چوتھے گروہ میں ہے جس کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں عیسیٰ کا معجزہ دکھایا جائے. تو کیا چاہتا؟ کیا ان لوگوں کے بیان سے تجھے تسلی نہیں ہوئی؟ کیا تجھے اطمینان نہیں ہوا؟ یہ سب ابو جہل کے ساتھی، ابو جہل ہی ان کو لے کے آیا اور سب اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہاں تاریخ اسلام میں ایک یہ مسئلہ بھی شاید جان بوجھ کے علماء نے یا معصومین نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ جس قسم کے واقعات کے نتیجے جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کے نام نہیں آنے پائے، بس اتنا تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے شاید جان بوجھ کر، تاکہ ان مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے. ان کا نام تاریخوں میں نہیں آنے پایا. جو پہلے 3 گروہ کے لوگ ہیں تو پیغمبر پوچھتے کہ اے ابو جہل اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا تو میں کیا سمجھوں، ہو سکتا ہے کسی نے ان کو سکھا پڑھا کے بھیج دیا، مجھے ان کی بات پہ بھروسہ نہیں. پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھی، تم ہی ان کو لے کے آئے، یہ تمہارے ساتھ آنے والے، تمہیں ان کی بات پہ بھروسہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، میں ان کی بات پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو تمہارے ساتھی تمہارے سامنے کھڑے ہو اپنے آپ پر گزرا ہوا واقعہ سنا رہے ہیں، تمہیں اس پہ تو کوئی بھروسہ نہیں. اور وہ جو تم اکثر آ کے کہتے ہو کہ اے محمد اگر ہم نے تمہاری بات مانی تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے اور ہمارے بزرگ ایسے کیے اور ویسے، تو جن کو تم نے دیکھا تک نہیں ان پر تو تمہیں اتنا یقین اور بھروسہ کہ ان کی وجہ سے تم ہماری بات کو ٹھکرا رہے، اور جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دوست وہ واقعہ سنا رہے ہیں جو ابھی چند منٹ پہلے پیش آیا، اس کے اوپر تمہیں اتنا شک و بدگمانی. ابو جہل گھبرا کے کہتا، اب دیکھیے وقت کیونکہ میرے پاس نہیں، لیکن پیغمبر نے ایک ایسا اعتراض اس پر کر دیا تھا کہ وہ گھبرا گیا. گھبرا کے کہتا کہ اے محمد ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے مطالبے کو پورا کرو گے یا پورا نہیں کرو گے؟ پیغمبر اسلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا مجھے پتا کہ تم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. ان 3 گروہوں کو اگر معجزہ دکھایا تو فائدہ ہوا، تم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، مگر پھر میں تمہارے مطالبے کو پورا کرتا ہوں. مگر ایک بات میں شروع میں کہہ دیتا ہوں، دیکھو اپنے مطالبے کو واپس لے لو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے. کہا کہ نہیں، یہ تم نے کیا طریقہ نکالا ہے میری بات کو پورا نہ کرنے کا؟ بتاؤ تو صحیح. پیغمبر اسلام کہتے ہیں اچھا سنو، تم یہی تو جاننا چاہتے کہ جناب عیسیٰ جو معجزہ دکھاتے تھے وہ معجزہ میں دکھاؤں. عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ عیسیٰ یہ بتاتے تھے کہ انسان کیا کھا پی کے آ رہا اور اپنے گھر میں کن چیزوں کو جمع کر کے آ رہا. اور سنو، یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرغا تمہارے سامنے بنا ہوا رکھا تھا، تم اسے کھا رہے تھے، لیکن تمہارا دوست ابو البختری ابو جہل کا انتہائی گہرا دوست ہے، اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں جو تحریک چلی اس تحریک میں ابو جہل کا برابر سے ساتھ دیا ہے ابو البختری نے. فقط ایک موقع آیا ہے ایسا جب ابو جہل اور ابو البختری میں اختلاف ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ یا آج کی تقریر کے آخر میں آئے گا وہ واقعہ، یا آئندہ تقریر کے بالکل شروع میں آئے گا. بہرحال صرف ایک موقع، ورنہ پورے 13 سال ابو جہل اور ابو البختری مکمل طور پر شانہ بشانہ پیغمبر کی مخالفت مل کر ہر منصوبہ بناتے، مگر پیغمبر کی مخالفت میں دونوں جمع. آپس میں ان کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر نے کہا تھوڑی دیر پہلے تم بھنا ہوا مرغا کھا رہے تھے، وہ تمہارے سامنے رکھا تھا، اتنے میں تمہارا دوست ابو البختری تمہارے پاس آیا. ابو جہل کو بھیک منگا، وہ کوئی غریب آدمی نہیں، مالدار قریب افراد میں سے ایک ہے، مگر جیسے ہی تمہیں پتا چلا کہ تمہارا دوست آ رہا تم گھبرا گئے. ایسا نہ ہو کہ مرغے کو دیکھ کر وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے، کھانے میں شریک ہو جائے. بخل اور کنجوسی اتنی زیادہ کہ تم نے اپنی ابا کے دامن کو اتنا پھیلا لیا کہ مرغے کی پلیٹ بھی تمہاری ابا کے دامن کے اندر آ گئی، اور پھر تم نے ابو البختری کو بلایا. ابو البختری حیران بہت ہوا
کیا ابو جہل کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے کہ طبیعت خراب ہے کہ نہ کھڑا ہوا جا رہا، نہ ہی اپنے لباس کو سمیٹا جا رہا، بلکہ خوب پھیل کے بیٹھا ہوا، لیکن تم نے اپنی بخالت، اپنی کنجوسی، جو پیغمبر کا جملہ بھی ہے کہ کنجوسی کے ساتھ مسلمان خدا کو ناپسند ہے سخاوت کے صحیح کافر کے مقابلے میں، اس لیے کہ سخاوت ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے پیغمبر کی کہ سخاوت انبیاء کی صفت ہے، یہ جملہ بھی ہے پیغمبر کا کہ دو ایسے کافر جو گئے تو جہنم میں تو جنت میں آنے کی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے مگر عذاب جہنم سے محفوظ ہے۔ ایک نوشیروان کو کہ وہ عادل تھا اور عدل خدا کی صفت ہے، خدا نے کہا اس میں میری صفت پائی جاتی، دوسرا عاطف وہ بھی جہنم میں گئے مگر صحیح تھا اور سخاوت انبیاء کی صفت ہے، خدا نے کہا کہ اس میں میرے دوستوں کی صفت پائی جاتی، اس لیے اسے بھی میں عذاب سے محفوظ کروں گا۔ اور متعدد روایتوں میں یہ کہ جب غزووں کے نتیجے میں جو بعد میں لڑائیاں ہوئی بدر اور احد اور خندق تو آپ نے سنی، اس کے علاوہ 27 غزوے اور ہوئے، ان کو ملا کے 27 غزوے ہوئے، تو ان میں جب کبھی کفار گرفتار ہو کے پیغمبر کے پاس آتے تھے، اگر پیغمبر کو اطلاع ملتی کہ ان میں کوئی صحیح پیغمبر فوراً اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے بندوں کا اتنا خیال کرنے والا اس کا کم سے کم یہ حق ہے کہ جب وہ گرفتار ہو کے آئے تو اسے آزاد کر دیا جائے۔ اور روایتوں میں یہ کہ اسی طرح بہت سے لوگ جو عذاب خدا میں گرفتار ہوں گے فقط اپنی سخاوت کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ ہمارے یہاں اب تو وہ دور آ گیا کہ واجبات نکالنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا، وہ زمانہ گیا کہ جب انسانوں کے پاس دل ہوا کرتا تھا، ایک چیز پیسہ کوئی چیز نہیں جس کو بار بار اسلام دیتا ہے، ایک چیز دل ہوتی کہ انسان کے پاس پیسہ آئے اور انسان اسے واجبات کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرے، خمس نکالا، زکات نکالی، صدقہ نکالا، رد مظالم نکالا، یہ تو سب واجب چیزیں، اس کے علاوہ راہ خدا میں جسے قرآن انصاف کہتا ہے وہ انتہائی اہم نیکی راہ خدا میں دینا، دل کھول کے دینا، جس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے۔ اور اکثر روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ جن کے پاس ایک دم سے دولت آ جاتی ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو ابو جہل کی ہوتی کہ ایک مرغے کے اندر شریک کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا جانی دوست ہے، جو اس کا انتہائی وفادار ساتھی، اس ایک مرغے کو چھپا کے رکھا ہوا پیغمبر پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ آئے ابو جہل اپنے مطالبے پہ اصرار نہ کرو ورنہ تمہیں کو شرمندگی ہوگی، مگر وہ تو اصرار کر رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا تم نے اس طریقے سے مرغے کو چھپا لیا تھا اور پھر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو البختری چلا گیا، پھر تم نے اپنی ابا کی قہدخانے سے اس مرغے کو آزاد کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کا گوشت کھایا تاکہ کو یعنی پیٹ میں گنجائش بھی نہیں، بھوک جو تھی وہ پوری ہو چکی مگر کنجوسی کی وجہ سے اس کو کھلانا پسند نہ کیا، باقی گوشت کو ایک جگہ محفوظ کر دیا۔ یہ سنتا ہے ابو جہل انکار کر دیتا لیکن تم نے تو بالکل غلط کہا، یہ تو ایسا کوئی واقعہ ہی کچھ نہیں آیا، تم تو دوسروں کے سامنے مجھے دلیل کر رہے ہو۔ پیغمبر اسلام مسکرائے کہا کہ تم میری بات پہ اعتراض کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر تم نے میری اس بات کو نہیں مانا تو وہ مرغا خود آ کے تمہارے خلاف گواہی دے گا جس کے بعد تم نے یہ ظلم کیا۔ اور ابو جہل ایک مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ابو جہل کے گھر کی جانب نگاہیں دوڑائیں جہاں آج کل حمام اور پیخانے بنے ہوئے، بس ایک مرتبہ وہاں سے لوگوں نے دیکھا ایک عجیب حالت میں ایک مرغا اڑتا ہوا آ رہا، اس کے ایک حصے کا گوشت غائب ہے، وہ آتا ہے پیغمبر کے پاس، بہت تفصیلی روایت میں مختصر کرتا ہوں، وہ آتا اور آنے کے بعد پہلے تو گواہی دیتا ہے توحید کی اور رسالت کی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں گواہ بنتا کہ ابو جہل نے مجھے اپنے سامنے بنوانے کے بعد رکھا تھا، اپنی ہوا کے دامن میں چھپایا تھا، گوشت کے جانے کے بعد نکال کے تھوڑا سا میرا گوشت آیا اور پھر مجھے اپنے گھر میں محفوظ کر دیا۔ اور ابو جہل کی یہ حالت کہ باتوں تو لہو نہیں بدن میں اتنا صاف پہنچے گا جب کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں، کیونکہ یہ منظر تو سب نے دیکھا کہ یہ مرغا آسمان سے نہیں آیا، ابو جہل کے گھر سے اڑتا ہوا آیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب میں یہ بھی بتاتا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چیز جمع کر کے رکھی، تم نے مکے کے مختلف لوگوں سے 10,000 اشرفیاں بطور امانت نہیں دی۔ اب پرانے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں، مالدار لوگوں کے پاس لوگ امانت رکھوا جاتے تھے، بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ پیسے والا ہے، یہ کیا ہمارا پیسہ کھائے گا۔ کھلا آدمی نے 200 اشرفی، اس نے 300، اس نے 500، اس نے 700، اس نے 1300، یہ کہے کہ 10,000 اشرفیوں کا پیغمبر اسلام نے حساب بتایا۔ لیکن جب یہ لوگ تمہارے پاس اپنی امانت لینے آئے تو تم نے سب سے یہ کہا کہ وہ اشرفیاں تو چوری ہو گئی، لیکن تمہارے گھر کی
بہن کے بولا کونے میں گدھے کے نیچے یہ اشرفیاں موجود ہیں، یہ تم ذخیرہ کر کے آ رہے۔ اچھا جب یہ واقعہ پیش آ رہا تو مکے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن سے ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ تمہاری اشرفیاں تو چوری ہو چکی، اب وہ چونکے یہ تو ہماری بات شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ آگے آئے، کہا کہ آیا عبداللہ کے یتیم کا ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ابو جہل دیکھتا کہ اب تو بات بدل گئی، ابھی تک تو کنجوسی کا مسئلہ تھا، مگر اب سے سراسر فراڈ ہو گیا، سراسر دھوکہ ہو گیا۔ اتنی غیرت و حیا تو ابو جہل میں بھی کہ میرے اوپر جو الزام نہ لگنے کا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج کے صاحبان ایمان کو اتنا بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن خیر ابو جہل کو بھی یہ فکر تھی کہ میرے اوپر جو الزام نہ آنے کا۔ گھبرا کے کہا کہ نہیں، تم مجھے میرے ساتھیوں کے سامنے ذلیل کر کے میرا ان سے جھگڑا کروانا چاہتے ہو۔ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ ایک معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اور واقعات ابو جہل کے بہن سے اشرفیوں کی وہ تھیلی اڑتی ہوئی پیغمبر اسلام کے سامنے آ کے رک گئی، جس کے اندر پوری 10,000 اشرفیاں تھیں، اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد نام بنام جیسے ایک ایک چیز معلوم ان آدمیوں کو بلایا، بات تمہاری 200 اشرفیاں یہ والی، تمہاری 300 اشرفیاں یہ والی، ایک ایک کر کے پوری 3,000 اشرفیاں تقسیم کر لی۔ مگر ابو جہل یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا کہ اے محمد تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو چکے ہو کہ گھروں کے بھید بھی بتا دیا کرتے ہو، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ کا معجزہ بھی تھا، یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا رکھا، آج کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے۔ پیغمبر نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، اسی لیے باقی کسی گروہ سے پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم موجودہ کیوں مانگتے ہو، تمہیں ایمان نہیں لانا، کیونکہ وہ خلوص کے دل کے ساتھ آئے تھے۔ ابو جہل کو شروع میں منع کیا، مگر آخر میں انجام وہی ہونا تھا جو وہ صاف رسالت کا انکار کرتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہی نہیں، اس کے علاوہ وہ واقعہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں مردے کو زندہ کرنے والا واقعہ دکھائیے، اور بھی کئی لوگوں نے آگے معجزات مانگے۔ یہ اتنی تفصیلی اور اتنی لمبی بحث ہے کہ اگر میں فقط کسی ایک واقعے کو بیان کرنے لگوں تو پیغمبر سے کس نبی کے معجزے کو طلب کیا گیا تو 3-4 تقاریر کی اس کے لیے ناکافی۔ انشاءاللہ سیرت رسول کے سلسلے آخری تقاریر میں جب یہ 2 تقریریں اس کے عنوان پر ہوں گی۔ تو صاحب جس یہودیوں کے سکھائے پڑھائے ہوئے اعتراضات ہو رہے ہیں، کبھی علمی سوالات ہو رہے ہیں، کبھی معجزات والے سوالات ہو رہے ہیں، کبھی پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے والے سوالات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ہے کتابوں میں جو امیہ ابن خلف پیغمبر کے پاس آتا مختلف قسم کے سوالات کیے گئے، علمی سوالات بھی تھے، وہ سوالات معقول تھے، قرآن نے ان کا جواب دیا۔ معجزات والے سوالات تھے، ان میں بھی جن کو قبول کرنا تھا دین، ان کے لیے جو معجزہ انہوں نے مانگا وہ پیش کر دیا گیا۔ اور پھر کچھ سوالات فقط مذاق اڑانے والے سوالات تھے، مثلا وہ واقعہ جسے میں نے چند ہی ہفتے پہلے ایک مجلس میں بیان کیا، یہی امیہ ابن خلف آتا ہے پیغمبر کے پاس اور ایک قبر سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لے کے آیا، قریش مکہ کے پاس، حالانکہ کفر میں مردوں کو دفن کرنے کا تصور تھا، مردوں کو جلانے کا تصور نہیں تھا، یہ بت پرست تھے، مگر ہندوستان کے بت پرستوں سے مختلف اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے، وہ جو بہارات آثار تو وہی حضرت ابراہیم کے ان میں چل رہے ہیں۔ چنانچہ امیہ ابن خلف اس قبر سے ایک انتہائی پوشیدہ ہڈی کو لے کے آتا اور پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اب اس کا کوئی سوال نہیں، اس کا مقصد فقط مذاق اڑانا۔ پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا، وہ ہڈی اس کے ہاتھ میں اور کہتا ہے کہ اے محمد، اسی ہڈی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انسان بنایا جائے، یہ کہتا جاتا اور ہڈی کیونکہ بہت ہی سستا، بہت ہی پوشیدہ، بہت ہی پرانی، اس لیے جب دونوں ہاتھوں میں اس کو رگڑتا جاتا اور یہ جملہ کہتا جاتا تو اس کی راکھ بننے لگتی ہے، وہ پاؤڈر بننے لگتا، وہ غبار بننے لگتا، اور اس پاؤڈر کو، راکھ کو، اس غبار کو اڑاتا جاتا، کہتا ہے کہ یہ اس کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا، اسی کے لیے تم کہتے ہو کہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ کالا میں یہ لے گا، لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کسان یعنی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ جو ہی ہے لذیذ ہوا، اور جو ہی ہے لذیذ ہوا اول مرۃ ہوا انشاء اول مرۃ، میرے حبیب کہہ دیجیے اس کو وہی زندہ کرے گا۔ یہ آیت جو سورہ فاطر میں بھی ہے اور سورہ یاسین میں بھی، مگر دونوں کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق۔ جو ہی ہے وہ الذی انشاء اول مرۃ، اور حبیب کہہ دیجیے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا۔
पहली मर्तबा कितने इसको जिंदगी अता की। मनी के खतरे से कद्दू को बनाने वाला कौन था? वही दोबारा रात की मदद से दोबारा इंसान को बनाएगा। लेकिन ये एक एतराज नहीं, मुसलसल एतराज हो रहे हैं खुसूसियत के साथ। ये तो समझ में आता ही नहीं है कुरैश की कि जन्नत जहन्नम में इंसान को कैसे सवाब व अज़ाब मिलेगा। उसको ख्याली बातें समझा जा रहा और पैगंबर मुसलसल बता रहे हैं कि नहीं, वही परवरदिगार कि जिसने पहली मर्तबा इसे जिंदा किया हुआ इंशाअल्लाह वही इसको दोबारा जिंदा करेगा। अव्वल मर्रतिन जो पहली मर्तबा जिंदा कर चुका। तारीख कहती कि कुरैश को मजाक भी जारी है, कुरैश के एतराज़ात भी जारी है, कुरैश को सवालात भी जारी है और मौजूदात का मुतालबा भी जारी है। तो इसी दौरान कुरैश मक्का आपस में ये तय कर लिया कि अब इस खतरे को रोकने का एक ही तरीका और वो ये है कि पूरे खानदान का बाइकाट किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जिमनी तौर पर एक वाकया आता जिसे मैं तफसील के साथ तो बयान नहीं करना चाहता हूँ, मगर वाकया के पैगंबर में क्योंकि ये वाकया भी आता है इसलिए सरसरी से इसका तस्करा हो जाए, तफसीलात तारीख में मौजूद है। तो इसी वाक़े यानी कुरैश के इस मुआहदे से पहले जिसका तस्करा शुरू होने वाला कुछ अर्से पहले कुरैश से मक्का का एक और साथी उनसे जुदा हो गया है। तारीख इस्लाम की मशहूर शख्सियत हजरत उमर इब्न खत्ताब, उनका इस्लाम किसी मौके के ऊपर पेश आया। अब हजरत उमर के इस्लाम के बारे में बहुत तफसीलात हैं, उलमा ने बड़ी बहसें की हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसका पस मंजर क्या है, इसकी वजूहात क्या है। लेकिन इख्तिताम की 2 रिवायतों को उलमा ने लिखा। सीरत रसूल की सबसे पुरानी किताब सीरत इब्न इस्हाक, ये सबसे पहली किताब, इसमें 2 रिवायतें लिखी गई, कहा गया है। और सबसे पहली किताब है ये सीरत रसूल पर अरबी में इब्न इस्हाक की किताब, उसमें 2 रिवायतें लिखी। कहा है कि एक रिवायत मक्के वाले बताते हैं हजरत उमर के बारे में, एक मदीने वाले बताते हैं। दोनों रिवायतों को मैं मुख्तसरन बयान कर दूं और उसके बाद इस मंजिल से आगे बढ़ जाऊं। एक मदीने वालों की रिवायत तो वो है जो तमाम किताबों में पाई जाती है कि हजरत उमर ने जब ये देखा तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम बढ़ता जा रहा, ये खुद उनके जुमले हैं, मैं इसमें से कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं कह रहा और पूरे हिस्से मरातिब का ख्याल करते हुए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता कि पहली रिवायत मदीने वाले बताते हैं कि हजरत उमर का इस्लाम कैसे हुआ। कि हजरत उमर ये कहते हैं कि इब्तिदाई से मुझे पैगंबर इस्लाम और इस्लाम दोनों चीजों से इंतहाई सख्त दुश्मनी और नफरत थी। मेरी एक तमीज ने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं रोजाना उसको इतना मारता था कि मैं सीख जाता, मगर उसकी जबान पर वही होता था अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक। तो यहाँ तक एक दिन मैंने देखा तो हजरत हमजा भी मुसलमान हो गए, मुसलमान हफ्सा भी पहुंच गए, मुसलमान इतने ताकतवर हो गए। तो मैंने सोचा कि आम मुसलमानों को बताने से या तंग करने से काम नहीं चलेगा, जाओ और जाकर खुद बानी इस्लाम का खातिमा कर दो ताकि ये सिलसिला आगे न बढ़े। जो ख्याल करके मैं घर से बाहर निकला, इनके तबिक नहीं इतने अब्दुल्ला इनको रास्ते में मिल गए, वो मुसलमान हो चुके। पूछा आए उमर क्या इरादे, आप तो बहुत जोश में जा रहे। कहा कि मेरा इरादा ये खातम बदहन मोहम्मद का खातिमा कर दो। ये सुना नहीं इतने अब्दुल्ला तो मुसलमान। कहा कि तुम पहले अपने घर की खबर लो फिर वहां पे जाना। ये सुनना तो चौंक की पूछा क्या बात है। कहा तुम्हारी सगी बहन और तुम्हारे बहनोई मुसलमान हो चुके। हजरत उमर के बहनोई से गए, वो इस्लाम ला चुके, उनकी वजह से उनकी बीवी यानी हजरत उमर की बहन फातिमा वो भी इस्लाम ला चुकी थी। और इनको क्योंकि बहुत शौक था कि अपनी मालूमात को बढ़ाया जाए, इसलिए पैगंबर ने अपने एक सहाबी खत्ताब इब्न हरम को मुकर्रर किया था कि तुम जाकर रोजाना सुबह को इन दोनों को शौहर और बीवी को कुरान पढ़ा दिया करना। ये जो तालीम कुरान का सिलसिला ये सुन्नत रसूल भेजा करते थे अपने मुख्तलिफ सहाबियों को नए नए मुसलमानों के पास जो लोग नए इस्लाम में दाखिल होते। खत्ताब इब्न हरम अपने तरीके के मुताबिक आए हुए थे, इनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर को बाजार में ये इत्तला मिली, बड़े जो गलत ख्यालों में वापिस आ घर के दरवाजे पे खबर कान में आवाज तो आ गई कि हाँ मेरे घर से तिलावत कुरान की आवाज गलत हो रही। सुना कि इंतहाई गुस्से के हालत में घर में दाखिल हुई। खत्ताब इब्न हरम घबरा के परेशान हो दूसरे कमरे में जाके पोशीदा हो गए। पैगंबर का हुक्म भी था कि अक्सर इंसान अपने आप को पोशीदा रखा करो। उन मुसलमानों को कि जो तालीम देने के लिए जाते अपने आप को तुम्हें छुपाना, क्योंकि कुरैश को अगर पता चल गया तो इन टीचर्स को जो तालीम देने वाले इनसे और ज्यादा दुश्मनी करेंगे, बल्कि इनको कत्ल करने की कोशिश करेंगे ताकि कुरान आम न होने पाए। वो तो चलेगा एक कमरे में। हजरत उमर बहन और बहनोई को देखा, पूछा बता तो क्या कलाम था जो तुम पढ़ रहे थे।
دونوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن کیونکہ اپنے کان سے سن چکے اس لیے انتہائی غصے میں اور ایک مرتبہ بہن اور بہنوئی پر حملہ کیا. دونوں کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. بہن نے پورے جذبے کے ساتھ کہا کہ اے خدا تم مارتے مارتے ہمیں ختم بھی کر دو، کبھی جو دین ہم نے قبول کر لیا ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے. یہ جملہ سنا ایک مرتبہ چونکہ اثر ہوا. جو تمام تاریخوں میں جو لکھا ہے میں تاریخ کے جملے دوہرا رہا ہوں کسی قسم کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا. ایک مرتبہ اثر ہوا تو آپ سنا تو صحیح وہ کیا کلام. جناب فاطمہ حضرت عمر کی بہن جو آج ہمارے پاس ہے توضیح کی صورت ہے، لیکن اتنا معلوم تھا کہ نہانا پڑتا. جاؤ اور جا کے نہا دیا. حضرت عمر غسل کر کے آئے. خباب ابن ارد نے بہن اور بھائی کی بات سنی. خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت عمر اسلام کی طرف مائل ہو جائے. چنانچہ جب بہن بھائی کو غسل کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں جو لکھی ہوئی تھی سپر کی ہم یہ کلام پڑھ رہے تھے تو خباب ابن ارد بھی آ گئے. تھوڑا سمجھایا. ان کے سمجھانے سے حضرت عمر چلے اس مکان کی طرف جہاں پیغمبر اسلام اس زمانے میں روزانہ بیٹھا کرتے. یہ وہ زمانہ تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹھک حرم سے منتقل کر کے دار ارقم میں رکھ لی. دار ارقم وہ مکان کہ شروع اسلام میں بھی پیغمبر اس میں تشریف فرما ہوتے، کہ درمیان کے زمانے میں پیغمبر حرم چلے گئے، آخری زمانے میں پھر اس مکان میں آ گئے وہاں پر. تو اب سارے مسلمان وہاں جمع تھے. دروازہ بند ہے، اندر میٹنگ ہو رہی. ایک مرتبہ دستک کی آواز آئی. کسی نے دیکھا، کہا کہ یہ تو عمر آئے. مسلمان جو تاریخوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ پریشان ہوئے، گھبرائے. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر کسی صحیح ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ ہم بھی یہاں موجود ہیں جو تلوار سے استقبال کریں گے. چنانچہ یہ جملہ سن کے مسلمانوں نے دروازہ کھولا. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے. پیغمبر نے پوچھا اے عمر کیا ارادہ؟ کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس طرح حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ روایت مشہور روایت ہے، بچوں کے کورس میں بھی شامل ہے، تمام اخبارات میں، رسالوں میں، کتابوں میں اس کو لکھا جاتا. مگر سیرت ابن ہشام جو سیرت ابن اسحاق کا ترجمہ اسی کی تفصیل، اس میں دوسری روایت بھی آئی کہ یہ تو مدینے والوں کی روایت ہے. مکے والے حضرت عمر کے بارے میں دوسری روایت نقل کرتے. میں دونوں روایتیں مسلمانوں کی عام کتابوں سے پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ جو دوسری روایت ہے اس کے راوی خود حضرت عمر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ جو اس زمانے کے عام نوجوانوں کا طریقہ 27-28 سال کی عمر، تمام دن جو میرا پیشہ ہے، جو میرا کام ہے وہ کرنے کے بعد شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ہنسی مذاق، کچھ ریلیکشن، کچھ آرام کرنا، کچھ تفریح کرنا، کچھ ریلیکس ہونا، یہ طریقہ تھا میرا. ایک شام کو میں جب پہنچا اس مقام پہ جہاں دوست جمع ہوا کرتے جو بیٹھک ہوتی تھی، وہ ایک بنو مخزوم کا ایک آدمی تھا جس کا شراب خانہ تھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتا. وہاں پہنچا تو دیکھا آج میرا کوئی دوست نہیں آیا.
بڑا مایوس ہوا، آج کی رات آج کی شام تو ضائع ہو رہی. چنانچہ میں نے سوچا کہ شاید وہ جو دوسرا شراب بیچنے والا ہے اس کی دکان پہ میرے دوست، میں یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے، وہاں بھی کوئی نہ ملا. 2-3 جگہ میں نے دوستوں کو ڈھونڈا مگر کوئی نہیں ملا، تو میں بڑا مایوس ہوا. آخر میں نے سوچا اب یہ کیونکہ شراب تنہا پینے میں مزہ نہیں، دوستوں کے ساتھ پینے میں مزہ تھا. آخر میں نے دیکھا کہ سارا وقت اسی میں نکل گیا. چلو اب حرم جا کے طواف کر کے پھر اپنے گھر جا کے سوئیں. طواف تو قریش مکہ میں اسلام سے پہلے بھی تھا. جب میں حرم میں داخل ہوا تو رات ہو چکی، لوگ جا چکے تھے گھروں میں سونے کے لیے، مگر پیغمبر اسلام اس وقت تک تشریف فرما تھے، کیونکہ سارا دن تو پیغمبر تبلیغ کرتے، رات ہی کا وقت عبادت کے لیے ہوتا. اس زمانے کی رات 7 یا 8 بجے جیسے آج کرفیو کا ماحول ہوتا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر چلا جاتا. پھر پیغمبر کو عبادت کا موقع ملتا ہے، وہ عبادت کہ جو نماز وغیرہ کی صورت میں ہے، ورنہ تو پیغمبر کی ہر سانس عبادت. تو پیغمبر اسلام کو میں نے دیکھا کہ باقی تو سارا حرم خالی، مگر پیغمبر مصلی بچھائے کھڑے اور نماز پڑھ رہے. اچھا، پیغمبر کی نماز کا خاص طریقہ تھا. اس زمانے تک بیت المقدس قبلہ تھا، مگر پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی جگہ جا کے کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے، دونوں قبلے ایک ہی لائن میں آ جائیں. اور آپ میں سے جو حضرات حرم میں جا چکے ان کی آسانی کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے، حجر اسود جس دیوار میں لگا اور رکن یمانی جس دیوار میں ہے، اس دیوار کے قریب اگر کوئی کھڑا ہو، اس دیوار کی طرف رخ کر کے، تو اس کا رخ خود بخود کعبے کی طرف بھی ہو جائے گا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے گا. تو پیغمبر حجر اسود سے ذرا پیچھے ہٹ کر، حجر اسود کے ایک طرف تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہ نہیں، اس سے پیچھے والا مقام جہاں سے لوگ طواف کرتے ہوئے آتے ہیں، وہاں پہ پیغمبر کھڑے ہوئے تھے، مصلی بچھا پر تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری تھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں نے رسول کی زبانی قرآن نہیں سنا تھا، بس مکے میں ایک بات سنی تھی کہ ایک نیا آدمی آ گیا، لوگوں کو گمراہ کر رہا، تو جو اکیلا مسلمان مجھے ملتا تھا میں اس کی پٹائی کرتا. لیکن آج کیونکہ دوست نہیں ملے، شراب خانے سارے بند تھے، اس لیے میں جب حرم میں آیا تو پہلا موقع تھا کہ حرم خالی ہے، رسول کھڑے، میں ان کے قریب پہنچا، ان کی آواز میرے کان میں آئی، آواز مجھے بہت پسند آئی. میرا دل چاہنے لگا کہ میں اور غور سے اسے سنوں، مگر اس کے لیے تو پیغمبر کے بالکل قریب پہنچنا پڑتا. پیغمبر بہرحال ساری دنیا کو حقوق کا درس دینے والا، خود بھی اپنی نماز اتنی بآواز بلند نہیں پڑھتے ہیں کہ کسی دوسرے کی عبادت میں یا آرام میں خلل، آواز بہت دھیمی ہوتی. چنانچہ میں چکر لگانے لگا خانہ کعبہ، اور چکر لگاتے لگاتے ایک ایسا موقع آیا کہ پیغمبر اور دیوار کعبہ کے بیچ میں جو راستہ، میں وہاں سے گزرنے لگا. پیغمبر کی آواز نے میرے قدموں کو پکڑ لیا، لیکن میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں پیغمبر کے قرآن کو سن رہا ہوں. چنانچہ میں پردے کے پیچھے جا کے جھک کے کھڑا ہو گیا. پیغمبر نے اپنی نماز ختم کی، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جانے لگے. مگر حکم خدا سے، ویسے تو خدا سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے رسول کی، مگر حکم خدا تھا کہ اے رسول تم اپنی حفاظت کے جو ظاہری طریقے ہیں ان کو بھی اختیار کرو. چنانچہ پیغمبر کو اگر سیدھا جانا تو پیغمبر سیدھا نہیں جاتے، بلکہ اس طرح سے گھوم پھر کے جاتے تھے کہ سیدھے راستے پہ اگر کچھ دشمن چھپ کے بیٹھے ہیں کہ رات کو حملہ کریں گے تو ان کا پروگرام ناکام ہو جائے. چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا کہ پیغمبر کو حرم سے حضرت خدیجہ کے گھر جانا، اور آپ میں سے جو حرم کی زیارت کر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بالکل سیدھا راستہ ہے حرم سے چھتا بازار تک کا، جہاں حضرت خدیجہ کا مکان، مگر پیغمبر اس راستے پہ نہیں گئے، بلکہ پہلے بنی زہرہ کے مکانات میں گئے، وہاں سے بنی عباس کے مکانات میں گئے، وہاں سے اخنس ابن شریح کے مکانات میں گئے، وہاں سے گھوم کے حضرت خدیجہ کے مکان کی جانب آنے لگے. اتنا یہ زگزیگ قسم کا پیچیدہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ ظاہری اعتبار سے کوئی حملہ نہ کرے، کوئی ایسا منصوبہ بنے تو ناکام ہو جائے. اسی دوران ایک مقام پر میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا تو میرے قدموں کی آواز سنی، گھوم کے دیکھا کون؟ میں نے کہا کہ میں ہوں. پیغمبر نے کہا اچھا خطاب کے بیٹے تم اس ارادے سے آئے؟ میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا سننا تھا. پیغمبر نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس منزل کے اوپر قریش مکہ نے ایک انتہائی اہم منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ ہم تک کئی ذریعوں سے پہنچا ہے، لیکن اب جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. ویسے تو کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن میں فقط امام معصوم کی روایت کو لے رہا ہوں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک ایک کر کے ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو سردار ہیں،
ہمارے جو انتہائی قریبی منصوبہ بنانے والے، یہ کچھ جملے میں بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری گفتگو میں کوئی تلخی آنے پر، ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ سردار، ہمارے کچھ منصوبہ بنانے والے، یہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو اب تو انتہائی خطرناک مرحلہ ہو گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اور اس میٹنگ کے نتیجے میں وہ معاہدہ ہوا جسے شیب ابی طالب میں جانے سے پہلے قریش کا معاہدہ کہا جاتا ہے، معاہدہ قریش۔ یہ معاہدہ حرم کے سامنے بیٹھ کے کیا گیا اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ جب تک کہ بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو جائیں، اس وقت تک پورے بنی ہاشم سے ہم سب کا قطع تعلق، بائیکاٹ۔ اور کیسا بائیکاٹ؟ نہ ان کی لڑکی لیں گے، نہ ان کو کوئی لڑکی دیں گے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں گے۔ آخری یہ کہا کہ بات چیت تک نہیں کریں گے، گھروں میں ان کو قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ معاہدہ قریش مکہ نے اس وقت کیا جب ہر اعتبار سے ان کو ناکامی ہو گئی، تمام طریقے آزما کے وہ تھک گئے۔ مگر ایک روایت سے یہ ظاہر ہو رہا کہ قریش اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 یا 5 تقریریں پہلے ایک تقریر ہوئی تھی کہ حضرت ابو طالب کو اپنے ساتھ ملانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ ان میں آخری طریقہ یہ تھا کہ قریش نے اپنوں میں سے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو، جو ولید ابن مغیرہ کا بیٹا ہمارا تھا، اس کو لیا تھا، ابو طالب کے سپرد کیا تھا کہ تم اسے لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب ابو طالب نے پکار کے کہا تھا کہ کیا انصاف، میرے بھتیجے کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو لے جاتے ہو۔ اس وقت سرداران قریش میں سے ایک جس کا نام تھا مطعم ابن ابی، جو حضرت ابو طالب کے بھی چچازاد بھائی سے ایک رشتے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے ابو طالب، تمہاری قوم بہت انصاف کی بات کر رہی، ان کی بات مان لو، ان کو مجبور نہ کرو کہ یہ خود سے تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ یہ جملہ آ چکا ہے پہلے، یہ جملہ بتا رہا کہ قریش کے لوگوں کے دل میں ڈر تھا کہ ابو طالب کے خلاف ہم کوئی قدم کیسے اٹھائیں، مگر وہ اس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ چنانچہ مطعم نے پہلے ہی یہ بات کان میں ڈال دی تھی۔ اب قریش اتنے 3-4 سال کا جو وقفہ ملا، اس میں تیاری کر کے تمام عرب نے تمام مکے کو حضرت ابو طالب کے خلاف کر لیا، اور جب یہ سب جمع ہو گئے تو ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ تمام سرداروں نے مل کے اس لیے کیا تھا کہ اگر 1 یا 2 قبیلے یہ معاہدہ کریں گے تو بنی ہاشم کا ان سے جھگڑا ہو جائے گا، مگر جب سارا مکہ ایک طرف ہے تو بنی ہاشم کس کس سے لڑیں گے۔ یہ معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد اب 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس معاہدے کو ابو جہل نے اپنی خالہ کے پاس محفوظ کر دیا، اور دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو لپیٹا گیا، تمام قریش کے سرداروں نے اس پر اپنی اپنی مہر لگائی، اور پھر اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے یہ معاہدہ رہے، تو ہمارے ساتھی جو آج جوش میں آ کے دستخط کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل یہ پھر جائے اس معاہدے سے۔ کعبے کی دیوار پہ یہ معاہدہ لٹکتا رہے تاکہ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ کعبے کو تو سبھی مانتے ہیں، یہ معاہدہ لکھ کے اس طرح سے لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا کہ اب مکے میں رہ کے تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ مکے والوں کے بیچ میں رہنا ہی بہت مشکل ہے۔ اب تو سارے قبیلے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اپنے پورے محلے کو چھوڑ کر، پہلے زمانے میں ہر قبیلے کا محلہ ہوتا، اپنے پورے محلے کو چھوڑ کر اپنے محلے سے قریب پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا، اس کے درمیان ایک درہ بنا تھا، یعنی پہاڑیوں کے بیچ میں کچھ جگہ تھی رہنے کی، جس کا نام تھا شیب ابی طالب۔ یہ جو کوہ ابو قبیس ہے اس کے پیچھے یہ علاقہ واقع ہے، جہاں آج وہ جو چھٹا بازار ہے مکے کا سب سے مشہور بازار، جسے سوق اللیل کہتے ہیں، جہاں وہ ختم ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ پر جو پہاڑیاں، ان میں یہ علاقہ تھا۔ اپنے پورے قبیلے کو لے کے چلے۔ تو بعض روایتوں میں کہ جانے سے پہلے تقریر بھی کی حضرت ابو طالب نے، تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا خدا کی قسم اگر ہماری زندگی میں محمد کے پاؤں کے تلے میں کانٹا بھی ڈب جائے
تو ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر. قریش نے ایسا معاہدہ کر لیا اور اپنے ساتھ سارے مکے کو ملا دیا. آؤ چلو میرے ساتھ, ہم لوگ اس شہر کو چھوڑ کے باہر نکلتے, یہاں پہ رہنا خطرے کا خالی نہیں. سارا قبیلہ اپنے سردار کی آواز پہ لبیک کہہ کے تیار ہو گیا. فقط ابو لہب نے انکار کر دیا. ابو لہب نے انکار کر دیا کہ نہیں, تم بے وقوفی کر رہے, جو سارے قریش سے جھگڑا کر رہے, یہ تو ان کا مجرم ان کے حوالے تاکہ ہمارا مسئلہ ختم ہو. ابو لہب انکار کرتا ہے. باقی سارا خاندان بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم کو چھوڑ کر شیب ابی طالب میں منتقل ہو گیا. خاندان بنی ہاشم نے اگر تنہا ہجرت کی, مگر یہ منظر دیکھ کر خاندان بنی ہاشم کے کچھ اور رشتے دار خاندان تھے, وہ بھی ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پرچم تلے جمع ہو گئے, کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ سب شیب ابی طالب میں پہنچے. شیب ابی طالب کے حالات آپ بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کرام سے سماعت فرمایا کرتے ہیں. میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت بھی آج ختم ہو رہا ہے, اس لیے بس آخری میرے اختتامی جملے. اور اس موقع پر اگر کوئی ربط اور مناسبت نہیں, لیکن کیا کیا جائے تو ربط اور مناسبت کو تیار کرنا بھی مشکل ہو رہا. ایک ضمنی بات کہتا ہوا میں, جو اس درس کا طریقہ ہوتا کہ ہر مرتبہ کچھ سوالات اور مسئلے آتے ہیں, ان کو بیان کر کے اختتام پہ آتا ہوں کہ جب شیب ابی طالب میں یہ لوگ پہنچ گئے, اب اس کے شیب ابی طالب کے حالات کو آئندہ آپ سنیں. جب شیب ابی طالب میں پورا قبیلہ پہنچ گیا تو اس کے بعد زحمتوں اور مصیبتوں کا زمانہ شروع ہو گیا. شیب ابی طالب کی روایت میں علماء میں خاصا اختلاف ہے. یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب شروع ہوا, کب ختم ہوا, کتنی مدت کا واقعہ تھا. وہ معاہدے کو دیمک نے کھایا یا زبیر نے اس معاہدے کو پھاڑ کے رکھ دیا, یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آئیں گی. اختلافات بہت زیادہ ہیں, میں مشہور روایت کو بیان کروں گا, تفصیل میں یا ریسرچ میں نہیں جاؤں گا. بس اتنا ہے کہ جب شیب ابی طالب میں قریش کے اس معاہدے کے نتیجے میں پہنچ گئے مسلمان, تو اب انتہائی زحمتوں کا ماحول آ گیا, کیونکہ ابو جہل نے اپنے ساتھ مکے کے نوجوانوں کی ایک فوج تیار کی اور چاروں طرف سے شیب ابو طالب کو گھیر لیا کہ یہاں سے کوئی آدمی باہر نہ آ سکے, باہر سے کوئی آدمی یہاں نہ جا سکے. کچھ عرصے تک تو خوراک کا ذخیرہ چلا, مگر کچھ عرصے کے بعد خوراک ختم ہو گئی. خوراک کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑے بوسیدہ ہو گئے اور جسم پر میل اور کچیل کی تہ پر تہ جمنے لگی. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ کم سے کم یہ مدت 3 سال کی تو تھی. 3 سال فقط کھانا پینا ہی مسئلہ نہیں ہوتا, کپڑے بھی ایک مسئلہ ہوتے. 3 سال ایک لباس پہننا, 3 سال نہائے دھوئے بغیر گزارا کرنا, ساری زحمتیں. کھانے پینے کا مسئلہ کیونکہ زیادہ اہم, اس لیے باقی زحمتیں ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. البتہ ایک خاص روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی. باقی تو مسائل آئندہ آئیں, مگر صرف ایک چیز کہ جب شیب ابی طالب میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی بہت خوراک باہر سے آنے لگی. وہ کس طریقے سے آنے لگی وہ بات کا مسئلہ ہے, مگر کپڑوں کا اور نہانے کے لیے پانی کا انتظام بڑا مشکل ہو گیا. ایک موقع بنی ہاشم کے لوگ بھی گھبرا گئے اور پیغمبر کے پاس فریاد لے کے پہنچے کہ اللہ کے رسول, یہ لباس انتہائی بوسیدہ اور پھیلے ہو چکے, جسم انتہائی کثیف ہو چکا. شاید باقی قریش کے لیے اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن بنی ہاشم کیونکہ سنت ابراہیمی پر ہمیشہ سے چل رہے تھے, اس لیے ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ بڑی کثافت ان کو محسوس ہو رہی تھی. جناب فریاد لے کے پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر نے اس موقع پہ ایک جواب دیا. اچھا, یہ جو آپ واقعہ سن رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیش آئے, اور معجزات بار بار پیش بھی نہیں آتے. البتہ کبھی کبھار دل کو قوی کرنے کے لیے یا کسی مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے معجزہ پیش آتا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جسم اور تمہارے لباس سے بھی یہ میل کچیل اور گندگی دور ہو جائے تو تم مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجا کرو. تاریخوں میں لکھا کہ یہ درود جو آپ نے بھیجا ہے یہ پیروی ہے اس درود کہ پہلی مرتبہ مکے میں آواز بلند جو درود بھیجا گیا وہ شیب ابی طالب میں اس جملے کے بعد بھیجا گیا. ایسے ہی سب نے درود بھیجا. ایک مرتبہ ان کے لباس بالکل صاف ستھرے, ان کا جسم بالکل صاف ستھرا کہ جیسے کوئی نہا کے آ رہا, جیسے کوئی نیا لباس پہنے ہوئے. یہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا 3 سال میں. اچھا, سارے بنی ہاشم انتہائی خوش مگر حیران بھی. اللہ کے رسول, یہ درود ہم نے بھیجا خالی درود,
اور اس طرح ہماری جسمانی کثافت دور ہو گئی، ہمارا لباس صاف و صاف ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو تمہیں اس سے بھی بڑھ کے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جسمانی میل کچیل تو کوئی چیز نہیں، اگر کوئی شخص مسلسل مجھ پر اور میری آنکھ پہ درود بھیجتا رہے تو خدا اس کے گناہوں کے میل کچیل کو بھی اس سے دور کیا کرے گا۔ پیغمبر فرما رہے کہ یہ جسمانی میل تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل جو میل ہے وہ گناہوں کی میل ہوتی، کیونکہ جسمانی میل جسم کو نقصان پہنچاتا، گناہوں کی میل ایمان کو نقصان پہنچایا کرتی، ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ تو یہ درود کو اپنا طریقہ بنا لو، پیغمبر ان سے فرما رہے، اس لیے کہ یہی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کرنے والی ہے۔ جب میں نے کس روایت کو علامہ مجلسی کے الفاظ بحار الانوار میں پڑھا تو ایک اور روایت میرے سامنے آ گئی۔ اب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی میرا موضوع نہیں، لیکن مناسبت کی وجہ سے ایک اور روایت میرے سامنے آ گئی کہ یہاں شیب ابی طالب جب خاندان بنی ہاشم نے درود بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے نئے کپڑے ہو گئے، ان کا جسم صاف ستھرا ہو گیا۔ ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ ظہور امام زمانہ کے بعد دنیا میں تمام نعمتیں حاضر ہو جائیں گی، ہر چیز دنیا میں پیدا ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، پہاڑ اور سبزہ اپنی نعمتیں ہر مومن کے حوالے کر دے گا۔ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے سے مومن گزرا، پھل توڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ درخت بہت اونچا، مگر مومن خواہش ظاہر کرے گا تو درخت بہت جھک جائے گا، اتنا جھک جائے گا کہ مومن آرام کے ساتھ اس کے پھل کو حاصل کر سکے۔ تو ایک جملہ روایتوں میں آیا کہ زمین اپنے سارے خزانے دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں دے گا، پہاڑ اپنے میں چھپے ہوئے تمام خزانے دے گا، درخت اپنی تمام نعمتیں دیں گے، مگر طریقہ کیا ہوگا؟ مومن کیسے درختوں سے کہے گا کہ اپنی نعمت میرے حوالے کرو؟ تو جملہ یہی ہے کہ ظہور امام زمانے کے بعد اس دنیا کا سارا نظام ایک جملے پہ چلا کرے گا، ہر خرید و فروخت اسی کے ذریعے ہوا کرے گی، دکاندار اور گاہک کے معاملات اسی کے ذریعے طے پائیں گے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی جملہ ہوگا کہ جہاں کسی نے درود بھیجا درخت نے جھک کر اپنی نعمتیں سپرد کی، زمین نے چلتے چلتے مومن نے درود بھیجا اور زمین نے اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیے، دکان پہ مومن پہنچا یہ سامان چاہیے، اور ایک مرتبہ دکاندار کہے گا کہ اس کی قیمت ایک درود ہے، مومن نے کہا اس سے اچھی کوالٹی کا سامان ہے، کہا کہ ہے تو مگر اس کی ڈبل قیمت ہے، 2 درود ہے۔ یہ درود نظام بنے گا اس زمانے میں معیشت کا، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ روایت تو میں نے کئی دفعہ پڑھی، مگر شیب ابی طالب میں خاندان بنی ہاشم گواہ ہے اس بات کا کہ اس دنیا میں ظہور امام سے پہلے بھی پیغمبر کے زمانے میں ایک مرتبہ درود کے ذریعے سے دنیاوی مشکلات دور ہو چکی ہیں، تو پہلی مرتبہ آواز بلند شیخ ابی طالب نے گواہی دی کہ کس انداز سے رسول و آل رسول کا نام لے کے ان کے لیے درود کا جملہ ارشاد فرمایا گیا، اور پھر یہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں خاندان بنی ہاشم کے دلوں کو قوت مل گئی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ اور یہ واقعہ پیش آیا، مگر پھر 3 سال تک کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی نے کوئی فریاد نہیں کی، کسی نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ یقین کامل کے عالم میں تھے کہ جو پروردگار ہماری زحمتوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، ایک درود پر ہمیں وہ اتنا اجر و ثواب عطا کر رہا ہے، اگر اس کی خاطر ہم یہ 3 سال کی زحمتیں اٹھائیں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ چنانچہ انتہائی صبر کے ساتھ بنی ہاشم کا خاندان ان تمام مسائل سے اسلام کی خاطر گزر رہا۔ آج وقت اتنا زیادہ گزر گیا کہ مسائل فقہ کا جواب نہیں ہو سکتا۔ میں ان تمام مومنین سے معذرت کے ساتھ کہ جن کے بڑی کثیر تعداد میں سوالات میرے پاس پہنچے ہوئے، معذرت کا انشاءاللہ آئندہ منگل کو، جس طرح گزشتہ منگل کو سوالات کے جوابات ہو گئے تھے، یہ جوابات آئندہ منگل کو دیے جائیں گے۔ آج چونکہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس اعتبار سے اس سے زیادہ طویل گفتگو مناسب نہیں۔ شیب ابی طالب خاندان بنی ہاشم پہنچ چکا، درود کے ایجاد کے ذریعے ان کی زحمتیں دور ہو چکی، اور وہ اب اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ہر زحمت و پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے، ہر مصیبت اور ہر امتحان کو دینے کو تیار، اور ان کا یہ امتحان دوسری طرف اسلام کی تبلیغ بھی کر رہا، کیونکہ رات کے وقت جب بڑے سو جاتے تھے، بڑے تو ہر امتحان کو دے رہے، مگر رات کے وقت جب بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے رویا کرتے تھے اور ان کے رونے کی آواز کعبے کے پردے سے ٹکرایا کرتی،
تو قریش کے وہ لوگ کہ جو اس سازش میں شریک تھے مگر وہ صاحب اولاد تھے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے کلیجے ٹکڑے ہونے لگتے تھے. وہ ایک مرتبہ سوچا کرتے کہ اگر قصور ہے بھی تو ایک آدمی کا ہے. یہ ان بچوں نے کیا قصور کیا، یہ ان بچیوں نے کیا قصور کیا. 3 سال کے مصائب کو برداشت کیے خاندان بنی ہاشم، مگر ان مصائب کے نتیجے خصوصاً ان بچیوں کے ماتم کی آواز نے جو کعبے کے پردے سے ٹکرا رہی، قریش نے مسلمانوں کے ہمدردوں کی تعداد بہت بڑھا دی. لوگوں کے دل پگھلنے لگے. ایک مرتبہ اپنے ظلم اور زیادتی کا احساس ہونے لگا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ ظالم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اور اسی کی خاطر خاندان بنی ہاشم کی سنت یہ بن گئی کہ ہر زحمت و پریشانی کو ہم برداشت کریں گے، تاکہ خود ظالم اپنی زبان سے یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں خطا کار میں، ہاں قصوروار میں، ہاں غلطی مجھ سے. جیسے ہی بچوں کے ماتم نے 3 سال کے بعد سرداران قریش کو مجبور کیا، ان کی زبان پہ جملہ آیا کہ ارے یہ کتنا بڑا ظلم ہم نے کیا کہ رشتے داری کا خیال بھی نہ رکھا، ان ننھے ننھے بچوں پہ اتنا ظلم کیا. آج کا یہ ماتم مکے کی سرزمین میں اور ایک ماتم شام کی سرزمین میں ہوا تھا. وہاں بھی یہی کیفیت. خاندان بنی ہاشم آل رسول لوٹی ہوئی حالت میں قیدی بنا کے دربار شام میں لائے گئے. وہاں سے شام کے قید خانے میں منتقل کر دیے گئے. 1 سال تک قید کے عالم میں رہے. اور یہی کیفیت کہ سارا دن خاندان بنی ہاشم کی مخالفت کرنے والے بھی جب راتوں کو بستر پہ جا کے لیٹتے تو قید خانے سے اٹھنے والی رونے کی آوازیں ان کو تڑپا دیا کرتی. خصوصیت کے ساتھ حسین کی وہ ننھی بچی سکینہ، جس کے رونے کی آواز ہر ایک کو پریشان کر دیتی. اور اتفاق یہ دیکھیے کہ مکہ ہو یا شام، دونوں شہر ایسے جہاں پر شہر والوں کے علاوہ باہر سے آنے والوں کی تعداد بھی بہت ہوتی تھی. مکہ سے ایک مرکز تھا کعبے کی وجہ، جتنے مکے والے تھے اس کے علاوہ بہت سے لوگ مکے میں زیارت کے لیے آئے ہوتے تھے. اسی طرح شام بھی دارالخلافہ کا مسلمان حکومت تھا، وہاں شام کے علاوہ اور بہت سے باہر کے لوگ آتے تھے. اسلام آباد جیسے پاکستان میں کتنے لوگ اسلام آباد میں باہر سے آتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے. جو آدمی بھی سفر میں، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گزری ہوئی بات بتا رہا، سفر میں ایک انسان کو اور کوئی یاد آئی نہ ہے، اپنے چھوٹے بچے اور بچیاں بہت یاد آتے ہیں. ایک فطرت ہے انسان کی کہ جو بچے ہلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں. مکے میں بھی مسافروں کی تعداد زیادہ آئے تو ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، مگر گھروں میں بچیوں کو چھوڑ کے آئے. جب رات کی تاریکی میں بچیوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو اپنی بچیاں بھی یاد آ جاتی ہوں گی. اسی طرح شام میں بہت سے لوگ حکومت کے دفاتر میں کام کرنے آتے ہوں گے، کسی کام کو کروانے کے لیے آتے ہوں گے، مگر جب رات کو سوتے ہوں گے تو اپنا گھر یاد آتا ہوگا. اور ایسی حالت میں قید خانے سے بچوں اور بچیوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی. ہر ایک کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی بچیاں یاد آ جاتی ہوں گی. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال تو آل رسول قید رہے شام میں، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ خود یزید کو اپنی غلطی مان کر اہل بیت کو رہا کرنا پڑا. خود تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں مجھ سے غلطی، خود اپنے سر کو پکڑنا پڑا کہ ہاں مالی ولیل حسین، ارے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے کیوں اتنی بڑی غلطی کی. کل شیب ابی طالب قید ہونے والے قیدیوں کے بارے مکے کے سردار کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا تھا، ہمیں کیا نقصان پہنچایا تھا، اور احترام کے ساتھ آزادی ملی. اور آج شام کے زندان میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. یزید کہہ رہا ہے کہ ارے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے کیوں حسین کو شہید کیا، اور بڑے احترام کے ساتھ آج بھی آزادی مل رہی ہے. کل بھی آپ سنیں گے آئندہ منگل کو کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد بنی ہاشم خود سے نہیں آئے تھے بنی ہاشم سے، شیب ابی طالب سے، بلکہ سرداران مکہ میں سے 5 سردار وقت بنا کے گئے تھے، پورے احترام کے ساتھ لے کے آئے تھے کہ آئیے اس بیت سے نکلیے، ہم اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہیں. اور یہاں پر بھی
سید سجاد زندان شام میں ہے، یزید کا غلام آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہے فرزند رسول حاکم نے آپ کو طلب کیا ہے، پورے احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، آج تلواریں نہیں ہیں، آج نیزے نہیں ہیں، آج طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، آج جوڑے ہوئے غلام آتا ہے۔ سید سجاد کو تو معلوم ہے کہ کیوں بلایا گیا، مگر زینب ایک مرتبہ بے قرار ہو گئی۔ سجاد بیٹا تیری پھوپھی تجھے اکیلے ظالم کے دربار میں نہیں جانے دے گی، کربلا میں حسین سے وعدہ کر کے آئی ہے زینب، بھیا تیری امانت کو بچانا زینب کی ذمہ داری ہے، مگر میرا مولا کہتا ہے پھوپھی اماں آج اس دربار میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کیوں بلایا گیا، آج آپ میرا یہی انتظار کریں۔ آئے دربار میں تو دیکھیے انداز کیسا بدلا ہوا، وہی مکے کی کہانی شام میں دہرائی جا رہی ہے۔ آج یزید کو کھڑا ہونا پڑا، کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑا، استقبال کر کے اپنے پہلو میں جگہ خالی کرتا ہے۔ فرزند رسول آئیے تشریف رکھیے، اتنا احترام ہے آج سید سجاد کا، کہ یہی قیدی دربار میں کھڑا تھا، اتنی دیر کھڑا رہا تھا کہ زینب کے پاؤں اٹھنے لگے تھے تو کوئی کرسی کی پیشکش کرنے والا نہ تھا۔ آج پورے احترام کے ساتھ جگہ دی جا رہی ہے، مگر آئے میرا مولا سید سجاد غیرت مند بیٹا جیسے ہی تخت یزید کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، چند قدم پیچھے ہٹے، نہیں یزید نہیں، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ یزید گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول آخر کس لیے؟ کہا ارے یہ وہی تو تخت ہے جس کے نیچے کل میرے بوڑھے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، جس تخت کے نیچے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا جا چکا ہو، جوان بیٹا غیرت مند بیٹا اس تخت پہ قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ سر جھکا کے یزید کہتا ہے بڑی غلطی ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ میرا مولا عجیب جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا، جو میری پھوپھی حکم دیں گی اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اور باب ازاں ایک جملہ اور یاد کریں، کربلا میں شام غریبہ خیمے چل رہے ہیں، بیویاں کھڑی ہیں، شہزادی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میں پہلے امام وقت سے پوچھوں گی، میرا بیٹا جو کہے گا زینب اس پر عمل کرے گی۔ کل کربلا میں زینب امامت کا انتظار کر رہی تھی، آج شام کے قید خانے میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے، جو میری پھوپھی کہیں گی اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اور جب زینب کے سامنے یزید کی پیشکش کو رکھا سید سجاد نے، زینب نے طرف ایک ہی جملہ کہا، سجاد بیٹا یزید سے کہو کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں، اور سب سے پہلی شرط کیا بتائی؟ اور باب ازاں کربلا سے یہ لوگ بھوکے آ رہے ہیں، کربلا سے یہ لوگ پیاسے آ رہے ہیں، کربلا سے یہ لوگ بے آرام آ رہے ہیں۔ زینب کو کہنا چاہیے تھا بیٹا ہمارے کھانے کا انتظام کیا جائے، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں۔ کیا کہا زینب نے؟ پہلی شرط یہ رکھی کہ جب سے ہمارے شہید مارے گئے، ہمارے وارث مارے گئے، ہم ان کا ماتم بھی نہیں کر سکے ہیں، ہمیں ماتم کی اجازت دی جائے۔ زینب نے بتایا کہ مومن کے نزدیک بھوک اور پیاس سے زیادہ آنسوؤں کی اہمیت ہوتی ہے۔ آئے زینب شام میں حسین کا ماتم کیا اور اس کے بعد مدینے تشریف لائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم علی حسین بھائی